كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن
اللہ علیم بذات الصدور ان تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط۔ تم بہترین امت ہو، کس کی بات کی جا رہی؟ ہماری بات کی جا رہی، لیکن کیوں؟ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے نکالی گئی ہو۔ تمہیں لوگوں کو فالو کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا، لوگوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے کہا گیا ہے، جس دین پر تم ہو۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے نکالی گئی ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا، ان میں سے کچھ تو مومن ہے مگر ان کی اکثریت فاسق ہے۔ تو گویا جب تک مسلمان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں گے وہ بہترین امت رہیں گے، اور اگر یہ کام چھوڑ دیا تو صرف نام کے مسلمان ہونے سے بہترین نہیں ہو سکتے۔ یہ تمہیں ہرگز نقصان نہیں دے سکتے سوائے کچھ اذیت دینے کے، اور اگر یہ تم سے لڑیں تو تم سے پیٹ پھیر جائیں گے، پھر یہ مدد نہ کیے جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ حق پر چلنے والے غالب آ سکتے ہیں اگر وہ واقعی حق پر ہوں۔ یہ جہاں کہیں بھی پائے گئے ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، سوائے اس کے کہ اللہ کا سہارا اور لوگوں کا سہارا لے لیں، اور یہ اللہ کی طرف سے غضب میں گرفتار ہو کر پلٹے، اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی۔ یہ اس لیے ہوا کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے بھی ہوا کہ یہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ یاد رکھیے، ایمان والوں کو، علم والوں کو، اللہ کی طرف بلانے والوں کو اذیت پہنچانا اور دوسروں کو ان کے بارے میں بدگمان کرنا، یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، جو آپ کو دین کی بات سکھاتے ہیں اور جو آپ کو دین کی طرف بلاتے ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ لیکن پہلی قوموں نے، اہل کتاب کے لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کر دیا، کیونکہ وہ انبیاء ان کو حق کی طرف بلاتے تھے اور وہ حق ماننا نہیں چاہتے تھے، وہ اپنی منمانی کرنا چاہتے تھے، اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتے تھے، اور نافرمانی میں بھی حد سے بڑھ جاتے تھے۔ اس لیے پھر اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوا۔ وہ کام جن کی وجہ سے پچھلی امتوں پر اللہ کی ناراضگی آئی، اللہ کا غضب ٹوٹا، ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ یعنی ایک طرف بتایا گیا کہ تم بہترین امت ہو، لیکن کیوں؟ کب؟ جب یہ کام کرو گے۔ اور دوسری طرف ان قوموں کی پیروی نہیں کرنی جنہوں نے اللہ کی ناراضگی مول لی، جو مغضوب علیہم بنے۔ یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو حق پر قائم ہے، وہ رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدے کرتے ہیں، وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں، اور یہی لوگ صالحین میں سے ہیں۔ اور نیکی کا جو کام بھی وہ کریں گے اس کی ہرگز ناقدری نہ کی جائے گی، اور اللہ تقوی والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا انصاف پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی گروہ کے اندر اگر ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے اطاعت گزار اور فرما بردار ہیں، تو چاہے بظاہر وہ اس گروہ میں ہوں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی نیکی کی قدر ضرور کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کس کی نیکی کی قدردانی کی جائے گی اور ناقدری نہیں کی جائے گی؟ جن کے اندر یہ صفات ہوں۔ نمبر 1، رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیات کی تلاوت نماز میں، اور وہ سجدے کرتے ہیں۔ ابھی بھی راتیں لمبی، تہجد کی عادت ڈالیے۔ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان، اس کی تجدید کرتے رہیے۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اپنی ٹو ڈو لسٹ میں ڈال لیجئے۔ بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا، پیچھے نہیں رہنا۔ اچھا وہ بھی تو نہیں کرتا، کوئی ضروری ہے میں کروں؟ جب کوئی نہ کر رہا ہو، آپ سب سے پہلا قطرہ بنے بارش کا، تاکہ آپ کے لیے وہ سارا کام صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور پھر
نیکی کا کوئی بھی جو کام ملے اس سے پیچھے نہ ہٹنا، اور ان سب چیزوں کو تقوی کے ساتھ انجام دینا، اللہ کی خاطر کرنا، تو ایسے لوگوں کے اعمال کی قدردانی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی قدردانی فرمائے تو پھر یہ کام تو کرنے ہوں گے، اس کے لیے اپنے نفس کو تیار کرنا ہوگا۔ جی، اوروں کو رائٹ دے دیں، ساتھ دے آئیں، کسی کو ابتلا کر دیں، کسی کا حال چال پوچھ لیں، ان کو خیر کی بات بتائیں۔ اللہ تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی ضائع نہیں کرتا، حتیٰ کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے پاؤں کی گرد جو ہے یا برف یا پھسلن، اس کی بھی قدردانی ہے کہ میری یہ بندیاں ہر مشکل کو پیچھے چھوڑ کر اللہ کی خاطر اللہ کی کتاب سننے کے لیے حاضر ہو گئیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ واللہ علیم بالمتقین، اس بات کی فکر کرتے رہنا چاہیے کہ میرے اندر تقویٰ ہے کہ نہیں، میں اپنا تقویٰ کیسے بڑھاؤں۔ اور اس پریشانی پر بھی اجر ہے۔ کس پریشانی پر؟ اس فکر پر، کیونکہ اکثر ہمیں اپنے بارے میں فکر لگ جاتی ہے نا، پتہ نہیں میں کہاں کھڑا ہوں، پتہ نہیں میری یہ کوشش قبول بھی ہو رہی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں میں اللہ کی نگاہ میں کس مقام پر ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں۔ تو یہ جو فکر مندی ہے نا، یعنی جو بھی نیکی کے راستے میں آگے نکلنا چاہتا ہے اس کو یہ فکر ضرور لگتی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے اگر آپ کا کوئی امتحان ہو تو آپ نے جتنی چاہے تیاری کی ہوئی ہو، کیا ہوتا ہے؟ فکر رہتی ہے نا، پتہ نہیں عین وقت پر میرے ساتھ کیا ہوگا، میں وہ سب لکھ بھی پاؤں گا یا نہیں جو میں نے یاد کر رکھا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ہم باہر آ کے کہتے ہیں مجھے سب کچھ آتا تھا لیکن پتہ نہیں اس وقت تو میرا مائنڈ بلینک ہو گیا۔ ہم سب ان ایکسپیرینس سے گزرتے ہیں، ان سارے تجربات سے گزرتے ہوئے آخرت کی فکر کر لینی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں میں دیکھوں میں تو اتنا کچھ کیا تو وہ کدھر ہے، نظر ہی نہ آئے، ریاکاری کر کے، احسان جتا کے، دکھاوا کر کے سب ملیا میٹ کر دیا، یا شرک کر کے یا بدعات میں پڑھ کے سب ضائع کر دیا۔ تو اس بات کی فکر مندی رہنی چاہیے اور اللہ سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر فرمایا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ سے بچانے میں ہرگز کچھ بھی کام نہ آئیں گے، نہ مال نہ اولاد، اور یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ مومن کو چاہیے کہ اپنے مال اور اولاد سے اپنی آخرت بنائے۔ یہ دو بہترین چیزیں جو کسی کو ملیں وہ انہیں اپنی آخرت بنانے کے لیے استعمال کرے۔ یہ ان اسباب میں سے ہیں، اگر ان کو انسان صحیح رستے پر لگائے تو وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں، درجات کی بلندی کا ذریعہ۔ یعنی اگر آپ کی اولاد نیک ہے اور آپ دنیا سے چلے بھی گئے ہیں تو ان کی نیکیوں کا فائدہ آپ کو پہنچتا رہے، ان کی دعائیں آپ کو پہنچتی رہیں گی۔ آپ نے اپنی زندگی میں کوئی مال اچھے کام میں لگا دیا، آپ دنیا سے چلے بھی گئے، اس کا پروفٹ آپ کے نامہ اعمال میں جمع ہوتا رہے گا، صدقہ جاریہ۔ تو مال اور اولاد اس لیے دیے اللہ نے تاکہ یہ نعمت صرف دنیا کے لیے نہیں، اصل میں ان دونوں چیزوں کو ہم کیا سمجھتے ہیں، یہ دنیا کی چیزیں ہیں، بھائی ہے دنیا کی، لیکن ان سے ہم دنیا بھی اچھی بنا سکتے ہیں، مال سے اپنا کمفرٹ بنا سکتے ہیں، اور اسی طرح اولاد سے بھی بہت سے فائدے اٹھا سکتے ہیں، لیکن اصل میں اللہ نے ہمیں یہ دی اس لیے ہے کہ صرف دنیا نہیں، ان سے اپنی آخرت بنانی۔ تو آپ سب سوچیے اس پر کہ میں اپنے مال اور اولاد کے ذریعے کس طرح اپنی آخرت بنا سکتی ہوں، کیا کیا کر کے۔ اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ یہ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی طرح ہے جس میں سخت سردی ہو، جو ایسے لوگوں کی کھیتی کو جا پہنچے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، پھر وہ اس کھیتی کو برباد کر کے رکھ دے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ دنیا میں کیا گیا کوئی بھی عمل آخرت میں کب کام آئے گا؟ جب وہ ایمان کے ساتھ کیا جائے، خلوص نیت کے ساتھ کیا جائے، اس میں ریاکاری سے بچا جائے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، کتاب و سنت کی پیروی کے مطابق کیا جائے۔ تو جو صدقہ خیرات ان شرائط پر پورا نہیں اترے گا اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ ایسا ہی ہوگا کہ جیسے آپ نے بڑی محنت سے ایک کھیت لگایا، اپنا گارڈن سجایا، اور ایک ٹھنڈی ہوا چل، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، مئی جون میں بھی آپ نے جو پنیری لگائی بھی ہوتی ہے، ایک ٹھنڈی ہوا آتی ہے اور وہ سب ختم ہو جاتے اور سبزیاں نہیں اگتی پھر۔ تو ایسے ہی آپ نے بڑی محنت کر کے کوئی نیکی کمائی اور ریاکاری کر کے
ساری گنوا دی. ایک بات نے سب برباد کر دیا. جیسے ایک ہوا کا جھونکا ہوتا ہے نا, پتہ نہیں چلتا ہوا آ رہی ہے ٹھنڈی, ایسے ہی منہ سے بات نکلتی ہے, وہ بھی بات بھی ایک ہوا کی شکل میں ہوتی ہے. وہ ایک بات ہم کرتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا, سب صاف ہو چکا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے, ہمیں عقل, سمجھ, حکمت دے, بصیرت دے کہ ہم بولنے سے پہلے سوچا کریں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اپنوں کے علاوہ دوسروں کو رازدار نہ بناؤ, یہ تمہاری خرابی میں کمی نہ کریں گے. یہ دل سے چاہتے ہیں کہ تم کسی مشکل میں پڑ جاؤ. یعنی جو حاسد ہوتے ہیں وہ یہی سوچتے ہیں. یقیناً ان کے منہوں سے بغض ظاہر ہو چکا ہے, اور جو ان کے سینے چھپاتے ہیں وہ تو زیادہ بڑا ہے. یقیناً ہم نے تمہارے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو. گویا انسان دلی دوست اس کو بنائے جو اس کے دین پر ہو, مخلص ہو, سچا مومن ہو, اس کے دل میں آپ کے لیے کوئی بغض نہ ہو. کیونکہ جن لوگوں کی باتوں سے ان کے دل کا بغض ظاہر ہو جائے ان سے احتیاط برتا کریں, ان کے سامنے جا کے اپنے سارے راز نہیں کھولیں. فرمایا ہاں تم وہی لوگ ہو جو ان سے محبت رکھتے ہو جبکہ یہ تم سے محبت نہیں رکھتے, اور تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو, اور جب یہ تم سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے, اور جب یہ اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصہ کی وجہ سے اپنی انگلیاں کاٹ کھاتے ہیں. کہہ دیجئے مر جاؤ اپنے غصے میں, یقیناً اللہ سینوں کے بھید خوب جاننے والا ہے. اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو وہ انہیں بری لگتی ہے, حاسد ایسا ہی ہوتا ہے, اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو یہ اس پہ خوش ہوتے ہیں. اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کی چال تمہیں کچھ بھی نقصان نہ دے گی. یقیناً جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو گھیرنے والا ہے. صبر اور تقوی کے ذریعے انسان اپنے حاسدوں, دشمنوں کی چالوں سے محفوظ ہو جاتا ہے, ایسے نقصانات سے بچا جا سکتا ہے. آپ دیکھیے کہ صبر کب ہوتا ہے؟ جب آپ بہت سی باتیں کسی کے اپنے خلاف سنتے ہیں اور آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ وہ کہاں سے بول رہا ہے, حسد کی وجہ سے بول رہا ہے, تو آپ اس پر جوابی کارروائیاں نہ شروع کر دیں, ان باتوں کو بہت اہمیت نہ دیں, وہ جھگڑا نہ شروع کر دیں. صبر کریں, اللہ سے مدد مانگیں, اور اگر کوئی بات کرنی بھی پڑے, کوئی پوچھے بھی, تو دل کے تقوی کو حاضر کر کے زبان سے صرف حق بات کہیں, زیادہ نہیں, ورنہ آپ ظالم ہو جائیں گے. یہ چند لفظ ہیں لیکن بڑے ہی قیمتی ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. کسی کی بھی سازش, چال, بدنیتی اور آپ کے خلاف جو بھی وہ کرنا چاہتا ہے اس سے بچنے کے لیے صبر اور تقوی کا دامن تھام لیں, اس کو اپنی عادت بنا لیں. اور صبر بولنے میں بھی ہوتا ہے, بہت زیادہ شکوے شکایت کرنا اور بار بار اس چیز کا تذکرہ کرنا. تقوی دل کی حالت ہے نا, جب کسی چیز کو ہم دل میں رکھ بیٹھتے ہیں نا تو تقوی رخصت ہو جاتا ہے. کوشش یہ کریں کہ وہ دل سے نکل جائے اور آپ اچھی اچھی باتیں سوچیں, آپ کو جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں ان کے بارے میں سوچیں. آپ دیکھیں کہ کسی نے بھی جو آپ کو تکلیف پہنچائی ہو, کوئی بھی ہو سکتا ہے, ہمارا کوئی بہت پیارا ہو سکتا ہے, اگر آپ اس تکلیف کو بار بار ذکر کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ تکلیف بڑھے گی یا کم ہوگی؟ بڑھے گی اور زیادہ ہو جائے گی, اور پھر وہ پکی ہو جائے گی, پھر وہ آپ کے مزاج کا حصہ بن جائے گی, پھر وہ آپ کو عمل میں پیچھے کر دے گی کیونکہ آپ کی ساری انرجی اس پہ لگ رہی ہے, آپ کی پروڈکٹیوٹی ختم ہو جائے گی. لہذا صبر کیا ہے؟ چپ کر جائیں, اور جس نے تکلیف پہنچائی اس کو تانے شانے نہ دیں, اس کا لڑائی نہ کریں, اللہ سے مدد مانگتے رہیں. سوچیں اللہ نے مجھے اس تکلیف میں کیوں ڈالا ہے, یہ آزمائش کیوں آئی ہے؟ کوئی وجہ ہوگی نا. اللہ تعالیٰ مجھ سے کچھ اور چاہتا ہے, میرا دھیان ایک چیز سے ہٹا کر کسی اور چیز کی طرف لگانا چاہتا ہے, وہ اس کے ذریعے میری تربیت کرنا چاہتا ہے. آپ دیکھیے کہ جب کسی چیز کو جلایا جاتا ہے تو اس سے اس کے سارے جو زہریلے اثرات اور ٹاکسنز اور میل کچل وہ نکل جاتا ہے. جب ہم بھی کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہماری تطہیر ہو رہی ہوتی ہے, تزکیہ ہو رہا ہوتا ہے, تربیت ہو رہی ہوتی ہے. کبھی انسان اپنی صحت کی طرف سے آزمایا جاتا ہے, کبھی انسان اولاد کی طرف سے, کبھی مال کی طرف سے, کبھی اسپاؤس کی طرف سے, کبھی دوستوں کی طرف سے, کبھی اپنوں کی طرف سے, کبھی پرایوں کی طرف سے. یہ آزمائشیں تو آتی رہیں گی, لیکن ان میں نہ زبان سے کوئی ایسی بات کرنی ہے کہ جو اللہ کو ناراض کرے, اور نہ رویے اور اخلاق میں کوئی ایسی چیز لانی ہے جس سے معاملات اور خراب ہوں اور آپ کی تکلیف اور بڑھ جائے. کسی کو نعمت ملے تو دعا دے دیں, کسی کو تکلیف پہنچے تو اس کی غم خواری کر دیں, آپ کی اپنی تکلیفیں کم ہونے لگیں گی.
وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ ب3,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم ب5,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اور اے نبی وہ وقت یاد کریں جب آپ صبح سویرے اپنے گھر والوں سے یعنی احد کی طرف نکلے۔ آپ جنگ کے لیے مومنوں کو مورچوں پر متعین کر رہے تھے، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ جب تم میں سے 2 گروہوں نے ہمت ہار دینے کا ارادہ کر لیا تھا، حالانکہ اللہ ان دونوں کا مددگار تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ تم نے ہمت کیوں ہاری جبکہ یقینی طور پر اللہ بدر کی جنگ میں تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ تم اس وقت کمزور تھے؟ بس اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ مدد اور نصرت صرف اللہ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے، کثرت تعداد کی وجہ سے نہیں۔ اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی جنگ بدر کے موقع پر جبکہ وہ تعداد میں کم تھے، سامان حرب بہت کم تھا۔ اللہ نے اپنے فرشتے بھیج دیے کیونکہ سارے لشکر تو اللہ کے ہیں، وہ بھیج سکتا ہے، لیکن وہ کب بھیجتا ہے اس کی کچھ شرائط ہے۔ آپ اس قابل بنے کہ فرشتے آپ کی مدد کو آئیں، اپنے اندر وہ اخلاق پیدا کریں، وہ کردار پیدا کریں، وہ تقوی پیدا کریں، وہ ایمان پیدا کریں۔ تو گویا بعض اوقات ہماری دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر کیوں ہوتی ہے؟ ہماری اپنی یہ کچھ وجوہات ہوتی، اللہ کو دینے میں کچھ مشکل نہیں ہوتی، لیکن ہمیں اس وقت وہ چیز سوٹ نہیں کر رہی ہوتی، ہم وہ ڈیزرو نہیں کر رہے ہوتے۔ جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہیں یہ خوشخبری کافی نہیں کہ تمہارا رب 3,000 اتارے ہوئے فرشتوں سے تمہاری مدد کرے؟ 3,000 فرشتوں سے کیوں نہیں؟ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو اور وہ دشمن تمہارے پاس اپنے پورے جوش سے آ جائے تو تمہارا رب 5,000 نشان لگائے ہوئے فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ یعنی تعداد اور بڑھے گی، کب؟ صبر اور تقوی کے ساتھ۔ واضح بات بتا دی گئی، زیادہ صبر ہوگا، زیادہ تقوی ہوگا، زیادہ بڑی مدد آئے گی۔ یعنی ہم کہتے ہیں نا ہماری مدد کیوں نہیں ہو رہی، کیونکہ کمی ہم میں ہے، اور اللہ نے اس کو تمہارے لیے خوشخبری بنا دیا، اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں۔ اور مدد تو بس اللہ ہی کی طرف سے ہے،
جو بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. یعنی اصل مدد اللہ کی ہے. یہ تو تمہاری تسلی کے لیے تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری مدد کو فرشتے آ رہے ہیں. اسباب جتنے بھی ہوتے ہیں یہ صرف دلوں کے اطمینان کے لیے ہوتے ہیں. مثلا آپ نے بازار جانا اور آپ کی جیب میں پیسے ہیں تو آپ کیا ہوں گے؟ مطمئن. میرے پاس اتنا کریڈٹ ہے، اتنے پیسے ہیں اور میں فلاں اور فلاں چیز آرام سے لے سکتے ہیں، آپ کو کوئی فکر نہیں. لیکن اگر آپ کو وہاں کوئی چیز پسند آ جائے اور جیب میں پیسے نہ ہو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر پریشانی ہوتی ہے. یہ قدرتی سی بات ہے، انسان کی نیچر ہے کہ اس کے پاس سارے اسباب ہوں، گھر ہے، گاڑی ہے، جاب ہے، سب کچھ ہے تو کیا ہے؟ خوش ہے. اگر ان میں سے کسی ایک چیز، گاڑی خراب ہو جائے پریشان ہے، گھر میں کوئی کام کروانے کا آ جائے تو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے. لیکن ان سب کا علاج کیا ہے؟ ان پریشانیوں کا جب اسباب کی کمی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اسباب میں خرابی ہو جائے کیا کرنا چاہیے؟ توکل. اللہ ہے نا، اللہ مالک ہے، ہو جائے گا، اللہ کوئی اور رستہ پیدا کرے گا. اگر ایک چیز سے پریشانی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کسی اور چیز میں سکون پیدا کر دے گا. بس اللہ سے جڑے رہیں، اللہ کو نہیں بھولنا. اور تقوی اختیار کرنا ہے یعنی اللہ کی نافرمانی کے کام نہیں کرنے کسی بھی چیز کے حصول میں. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ نے اس کو تمہارے لیے خوشخبری بنا دیا تو یہ جو خوشی آتی ہے نا اور مسرت دل میں پیدا ہوتی ہے، یہ بھی دراصل اللہ کی طرف سے آتی ہے. اللہ ہی کے ہاتھ میں، وہی رلاتا ہے، وہی ہنساتا ہے. اور اگر اللہ ہماری مدد نہ کرے تو کوئی بھی نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں اپنے سکے بھی نہیں کام آتے، کوئی بھی کام نہیں آتا. مدد اصل میں اللہ ہی کی ہوتی. لہٰذا سب سے زیادہ وفادار پھر کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا. سب سے زیادہ تابعداری، اطاعت، فرمانبرداری اللہ ہی کی ہونی چاہیے، کیونکہ وہی اپنا ہے، باقی سب بیگانے ہیں. ہم سب کو اپنا سمجھتے ہیں اور اللہ سے دور ہیں. یہ ہماری غلطی ہے. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ. ہر معاملے میں مدد اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، لہٰذا اس کی مدد مانگتے رہیں. اور یہ مدد اس لیے بھی آئی تاکہ وہ کافروں کے گروہ کا ایک حصہ کاٹ کر رکھ دے یا وہ انہیں ذلیل و پسپا کر دے، پھر وہ نامراد ہو کر لوٹ جائیں. آپ کو اس معاملے میں کچھ بھی اختیار نہیں، چاہے وہ ان پر مہربان ہو جائے یا وہ انہیں عذاب دے، کیونکہ بلا شبہ یہ لوگ ظالم ہیں. تو مختار کل اور عالم الغیب ذات صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. اللہ اکبر. اگر عذاب کا فیصلہ بھی اس کے ہاتھ میں ہے اور بخشش کا فیصلہ بھی اس کے ہاتھ میں ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اسی کو راضی کر لینا چاہیے. اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے. لہٰذا اچھا گمان رکھ کر اسی کی طرف پلٹیں. یاد رکھیے انسان کے لیے اللہ کی ناراضگی کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے. اور نفس کیا ہے؟ ظالم ہے، جاہل ہے، وہ برائی کی طرف جاتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء. نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے. اب یہاں دیکھیں آیت میں عذاب اور مغفرت کا ذکر کیا گیا لیکن آیت کا اختتام غفور الرحیم پر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو بخشنا ہی چاہتا ہے، عذاب نہیں دینا چاہتا. اللہ تعالیٰ تو وہاں سے رحمت کرتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. تو ہمیں اسی کی طرف رغبت کرنا، اسی کی طرف رجوع کرنا ہے، اسی سے مدد مانگنی ہے اور اسی سے بخشش مانگنی اور اسی سے رحمت مانگنی. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں اور بخشش نازل فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول کرے اور اس قرآن کے ذریعے ہمیں روشنی عطا کرے، ہمارے غموں کو دور کر دے، ہمارے دکھوں کا مداوع کر دے. ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرمائے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائے. ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، ہمیں نیکی کے کاموں کا شوق اور محبت عطا فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے دلوں میں اس کی ملاقات کا شوق پیدا ہو جائے اور ہمیں نیکی کے کام دوڑ دوڑ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رستے میں آنے والی مشکلات کو دور فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا
ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني